اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اپنے پچھلے خطاب میں میثاق مدینہ کی آئینی خصوصیات کے حوالے سے 10 خصوصیات گنوائی تھیں، اور ان میں سے 5ویں خصوصیت یعنی تقسیم اختیارات کا تصور اور اختیارات عدم مرکزیت ڈیولوشن آف پاورز اور ڈی سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی، اس کا بیان ہم نے کیا تھا اور اسی پر پچھلا وقت ختم ہو گیا۔ آج میں اپنی گفتگو اسی 5ویں کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ سے دوبارہ شروع کر رہا ہوں، اس گفتگو سے آگے جہاں پر میری پچھلی بات ختم ہوئی تھی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کی جمہوری دنیا اختیارات کی عدم مرکزیت اور ڈیولوشن آف پاورز اور ڈی سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی کے نقطے پر پہنچ چکی ہے کہ جمہوریت اختیارات کو گراس روٹ لیول تک لے جائے بغیر کسی قیمت پر قائم نہیں ہو سکتی۔ اب ہم آتے ہیں دستور مدینہ کی طرف کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی اور وہ ذات جو کسی غلط فیصلہ جو نہیں کر سکتی تھی، جو معصوم تھے، جن کے ہر امر اور ہر اقدام پر اللہ کی حفاظت اور معصومیت کا پیرا تھا، جو اللہ کے نمائندہ تھے، جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت تھی، جن کے حکم کی پیروی اللہ کی اطاعت اور بندگی تھی، جنہیں فالو کرنا اللہ کے امر کی تعمیل تھی۔ اس سے بڑھ کر عظیم ڈیوائن اتھارٹی، لیجسلیٹو اتھارٹی، کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی، پولیٹیکل اتھارٹی، سوشو اکنامک اتھارٹی کیا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ؟ جس ذات کو اللہ نے غلطیوں سے محفوظ و مامون کر دیا ہو، اب انہوں نے جو نظام دیا وہ سمجھنے والا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورہ نہ کرتے لوگوں کو اور شریک کار نہ کرتے، تب بھی جو فیصلہ فرماتے، چونکہ وہ ڈیوائن گائیڈنس میں اللہ کی وحی کی ہدایت اور اس کی رہنمائی میں ہوتا، وہ فیصلہ غلط نہ ہوتا۔ مگر اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جمہوری کلچر کریٹ کیا، ایک جمہوری معاشرہ کریٹ کیا، اور سب سے بہتر جمہوری معاشرے کا جو مثالی ماڈل تھا وہ ریاست مدینہ تھی، جس کو حضور علیہ السلام نے بنایا۔ قرآن نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان لوگوں کو فیصلے کے معاملے میں شریک کریں، ان کی پارٹیسپیشن کا حکم دیا، اور پھر فرمایا گیا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان لوگوں کی جو سوسائٹی ہے، اسلامک سوسائٹی اور اسلامک کا جو سسٹم ہے، گورنمنٹل سسٹم، وہ یہ ہے کہ جب فیصلہ کرتے ہیں تو لوگوں کو اس میں پارٹیسپیشن دیتے ہیں، انوالو کرتے ہیں۔ دس از نون ایز گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کی انگلش ٹرانسلیشن یہ ماڈرن ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم اختیارات کا تصور اس طرح کیا کہ اس آئین کو جب امت کو اور انسانی معاشرے کو عطا فرمایا، اس وقت حضور علیہ السلام نے پولیٹیکل سوسائٹی کریٹ کی، ایک جمہوری سوسائٹی کریٹ کی، اور میں آج آپ کو ایک بڑی لطیف اور ایمان افروز تاریخی حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہوگی جو بالعموم کتابوں میں نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کو دستور دے رہے تھے، اس وقت ایٹ دا سیم ٹائم پریکٹیکلی اس معاشرے کو پولیٹیکل ڈیموکریٹک معاشرہ بنا رہے تھے۔ اس میں آپ نے کیا کیا کہ اس جمہوری تصور کو، مشاورت کے تصور کو، اختیارات میں پارٹیسپیشن کے تصور کو، اور حکومت کے معاملات میں
اور کار حکومت میں لوگوں کو انوالو کرنے کے تصور کو اتنا گراس روٹ لیول تک لے گئے. یہ جو آج لوکل گورنمنٹس کا تصور ہے, لوکل باڈیز کا تصور ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا تصور ہے, آج ہم ڈسٹرکٹ اسمبلیز کی طرف جا رہے ہیں, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا قیام عمل میں آ رہا ہے, یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سارے تصور کی بنیاد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اپنے اوریجنل فاؤنڈیشنل اور کنسیپشنل انداز کے ساتھ. مدینہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے معاشرے کو گراس روٹ لیول تک ایک جمہوری نظم دینے کے لیے یہ سسٹم دیا تھا لوکل باڈیز کا. 10 افراد پہ مشتمل حضور علیہ السلام نے ہر محلے کے اندر ایک لوکل یونٹ بنایا, لوکل کونسل کہہ لیں. ہر محلے کے اندر 10 افراد پہ مشتمل ایک باڈی بنی. صاف ظاہر ہے وہ باڈی الیکٹڈ ہوگی یا سلیکٹڈ ہوگی, یا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ محلے کی ریپرزینٹیٹو باڈی تھی. جب 10 افراد چنے گئے تو وہ ریپرزینٹیٹوز تھے, وہ اس محلے کے لوگوں کے, اس وارڈ کے کونسلرز تھے, آپ یوں کہہ لیجئے. وہ کونسل وارڈ تھا. ایک باڈی بنائی لوکل, اور اس میں سے ہر ممبر کو تاریخ کے اعتبار سے عریف کا نام دیا گیا. وہ جو 10 افراد پر مشتمل باڈی بنی, ان کا جو ہیڈ تھا کونسلر, اس کو اسلامی ریاست مدینہ کے اس سٹرکچر میں, پولیٹیکل سٹرکچر میں عریف کا نام دیا گیا. تو 10 افراد اس لوکل باڈی کے ممبر ہوتے تھے کونسل کے, اور اس کا ہیڈ جو کونسلر ہے وہ عریف کہلاتا. یہ ایک عریف گویا 10 افراد پر مشتمل لوکل باڈیز کے اس یونٹ کو کنٹرول کرتا. اس طرح جب 10 یونٹ ہو جاتے لوکل باڈیز کے, یا 10 وارڈ ہو جاتے, تو ان کے اوپر 10 لوکل یونٹس یا 10 عریفوں کے اوپر پھر ایک ہیڈ ہوتا, چیف کونسلر آپ اس کو کہہ لیں یا جو بھی نام دے دیں. اس کا نام نقیب رکھا. وہ نقیب پھر یوں سمجھ لیں کہ مختلف جو لوکیلٹیز کے جو یونٹس مل کے ایک بڑا یونٹ بن جاتا تھا, وہ اس کا ہیڈ نقیب ہوتا تھا. اور یہ نوکبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شورا میں, یا آپ کی پارلیمنٹ میں, یا آپ کی کونسل میں ممبر ہوتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک, یہ آپ کی پارلیمنٹ میں شورا میں آ جاتے تھے. تو عریف کا سسٹم, اس کے اوپر نقیب, اور نقیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشاورت میں کنیکٹڈ ہوتے تھے. یہ وہ نظام تھا جو پریکٹیکلی حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں نافذ کیا, اور فرام ٹاپ ٹو گراس روٹ لیول جمہوری اختیارات کو اور کارآ حکومت کے معاملات کو عوام کو شریک کر دیا وہاں تک. یہ پارٹیسپیٹری جمہوریت کی بنیاد رکھی. اور اس کا دستور مدینہ میں اب جو تصور آپ دیکھیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ سیاسی اعتبار سے بھی اٹانومی دی, پولیٹیکل اٹانومی بھی دی ان مختلف لوکل یونٹس کو, فائنانشل اٹانومی بھی دی, اور کہیں کہیں لیگل اٹانومی بھی دی. تو اس طریقے کے ساتھ وہ اٹانومس باڈیز بنائیں, کچھ سیمی اٹانومس باڈیز. الغرض وہ جو اختیارات کی تقسیم کا وہ ایک خوبصورت, حسین اور جدید ترین جمہوری نظام عطا فرمایا کہ آج مشرق و مغرب کی دنیا 1000 مرحلوں سے تجربات سے گزرتے گزرتے اس مقام پر جا پہنچی ہے جو مقام دہلیز ہدایت مصطفیٰ سے انسانیت کو 1400 سال پہلے عطا ہو گیا تھا. تو ہم جب آرٹیکل 4 کو پڑھتے ہیں ریاست مدینہ کے, اس میں حضور علیہ السلام نے دیا کہ قریش میں سے ہجرت کر کے آنے والے اپنے اپنے محلے پر ان ایڈمنسٹریٹو میٹر میں ذمہ دار ہوں گے. تو ایڈمنسٹریٹو اٹانومی دے دی, ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی دے دی, ایک ایک محلے کو ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیا. اس وقت تو چھوٹی ریاست تھی, ایک سٹیٹ, سٹی سٹیٹ تھی, تو پروونشل اٹانومی یا پروونسز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو سٹی سٹیٹ میں جو اٹانومی ہے صاف ظاہر ہے وہ مختلف وارڈز کو ہی دی جا سکتی تھی, تو ایڈمنسٹریٹو اٹانومی دی. پھر فرمایا وہ اپنے خون بہا بھی مل کر باہم دیا کریں گے, تو تھوڑی سی فائنانشل اٹانومی کا اشارہ اس میں دے دیا تاکہ وہ ایڈمنسٹریٹولی اور فائنانشلی اپنے وسائل جنریٹ کریں اور اپنے معاملات اور لائبلٹیز کو ادا کرنے کے لیے جوائنٹ وینچر بھی کریں, اور حقوق بھی جوائنٹلی شیئر کریں, اور فرائض اور ذمہ داریاں بھی جوائنٹلی شیئر کریں. اس میں مقامی سطح پر ذمہ داریوں اور اختیارات کی تفویض کا تصور عطا کیا گیا, اور مقامی سطح پر قانون اور انصاف کے قیام کا نظام عمل میں لایا گیا. پھر آرٹیکل 5 سے لے کر آرٹیکل 12 تک اس آئین مدینہ کے دستور میں 5 سے 12 آرٹیکل تک بنو اوف کا ذکر, بنو حارث کا ذکر, بنو ساعدہ کا ذکر,
بنو جشم کا ذکر، بنو نجار کا ذکر، بنو عمر کا ذکر، بنو اوس کا ذکر، یہ تمام قبائل ان کے جو قوانین تھے بلڈ منی کے دیات کے لوکل، ان کی توثیق کر دی، انہیں ریٹیفائی کر دیا، اور جن جن محلوں علاقوں میں یہ آباد تھے، یہ اپنے لوکل یونٹس میں آباد تھے، ان کے لوکل لاز کو ریکوگنائز کر کے کانسٹیٹیوشنلی انہیں انفورس کر دیا گیا، تو گویا لیگل اٹونمی بھی دے دی گئی کہ جہاں ان کے رسم اور رواج پذیر ہیں ان کو تحفظ دے دیا جائے۔ اب جہاں یہ تصور ہے ڈیولوشن آف پاورز کا، وہاں اسلام کی وہ ماڈرنٹی اور اسلام کی ماڈریٹ اپروچ اور اسلام کی اکاموڈیٹنگ اپروچ کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا عظیم دین، کتنی عظیم سسٹم، کتنی عظیم پولیٹیکل فلسفی ہے کہ وہ مختلف رسموں کو اکاموڈیٹ کر رہا ہے، رواجوں کو اکاموڈیٹ کر رہا ہے، کسٹمز کو اکاموڈیٹ کر رہا ہے، مختلف طبقات اور مذاہب کے ٹریڈیشنز اور کنونشنز کو اکاموڈیٹ کر رہا ہے، اور فائنانشلی اور پولیٹیکلی اور سوشلی اور کلچرلی ان کو اٹونمی عطا کر رہا ہے۔ یہ وہ نظام ہے کہ آج میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ مشرق سے مغرب تک دنیا کی کوئی جدید ترین جمہوریت بھی اس عظیم جمہوری کلچر کا مقابلہ آج بھی نہیں کر سکتی جس کی بنیاد تاجدار کائنات نے 14 صدیاں پہلے رکھ دی تھی۔ انسانیت جمہوری ترقی کے اعتبار سے، انسانی حقوق کی ترقی کے اعتبار سے، عدم مرکزیت اور ڈیولوشن آف پاور کے کنسپٹ میں، اور ڈی سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی کے کنسپٹ میں، ماڈرنٹی کے کنسپٹ میں، ماڈریٹ اپروچ کے کنسپٹ میں، اکاموڈیٹنگ ہونے کے کنسپٹ میں، انسانیت مشرق سے مغرب تک جتنی بڑھتی چلی جائے گی اور ترقی کے مرحلے طے کرتی چلی جائے گی اور اپنے کلائمیکس پر پہنچتی چلی جائے گی، میں یہ بات برملا کہتا ہوں کہ انسانیت جب جمہوری اعلیٰ انسانی اقدار کے تصور کی انتہا پر پہنچے گی تو وہ ہدایت مصطفیٰ کی دہلیز پر سجدہ ریز ہو جائے گی، مصطفیٰ کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جائے گی۔ مسلمانوں سوچو، کون ہستی، کون پیغمبر جس نے شرق تا غرب پوری انسانیت کو قانون عطا کیا، آئین کا تصور عطا کیا، انسانی حقوق کا تصور عطا کیا، عدم مرکزیت کا نظام عطا کیا، ڈیولوشن آف پاور عطا کی، پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی عطا کی، کانسٹیٹیوشنل سوسائٹی عطا کی، ہیومن رائٹس دیے، ٹریڈیشن لوگوں کے مذہب اور رسوم و رواج کو تحفظ دیا، احترام باہمی دیا، انسانیت کا احترام دیا۔ آج اس دین اور مذہب کے پیروکار کیا ان اقدار پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم پاکستان کا معاشرہ ان خطوط پہ استوار کیے ہوئے؟ قائد اعظم نے جنگ لڑی تھی 47 میں، انگریز سامراج کے خلاف جنگ لڑی، ہندو سامراج کے خلاف جنگ لڑی، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ دے کر ایک آزاد مملکت کی قیام کی جنگ لڑی، لاکھوں قربانیاں دی گئیں، خون بہے، ہم نے گھر بار چھوڑے، وطن چھوڑے، تجارت چھوڑی، ایک لکیر کھینچی گئی، ایک خطہ زمین بنایا گیا، اس کا نام پاکستان رکھا، اس لیے تاکہ یہ اسلام کا ایک عظیم جمہوری فلاحی ماڈل بن سکے۔ وہ ماڈل موجود تھا، صرف مدینے کے ماڈل کو آج کے جدید نظام کے مطابق امپلیمنٹ کرنا تھا، مدینے کی ریاست مدنی کے ماڈل کو آج جدید پیمانوں کے مطابق انٹرپریٹ کر کے کرنا تھا۔ کوئی چیز دشوار نہ تھی، مگر افسوس ہم نے مملکت لے لی مگر اپنی راہ راست سے منحرف ہو گئے۔ آج ہم بدترین آمریت کی لپیٹ میں ہیں۔ آگے کچھ اور موضوع آئیں گے جن پر میں بات کروں گا، مگر بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس تو ایک عظیم چمکتا ہوا ماڈل، ایک شاندار جمہوری اسلامی فلاحی جمہوری ریاست کا ماڈل ریاست مدینہ مصطفیٰ کی قدموں کے صدقے سے موجود تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہم نے اسے اپنایا نہیں۔ تو آج میں وہ حوالے دے رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے اس طرح آئینی سطح پر، سیاسی سطح پر، معاشی اور اقتصادی اور مالی سطح پر اٹونمی دے کے لوگوں کو ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کی، انڈیپینڈنٹ یونٹس کو اختیارات دیے تاکہ مل کر وہ ایک فیڈریشن کی شکل بنائیں اور مضبوط کریں۔ اس کے بعد فرمایا، یہ آرٹیکل 54 کو پڑھیے، 54 کو، اس میں فرمایا ہر گروہ کے حصے میں اس رخ کی دفاع کی ذمہ داری بھی ہوگی جو اس کے مقابل ہوگا۔ تو یعنی ایک طرح کا آئیڈیا ملتا ہے، ڈیفنس کو بھی ایک اٹونمی دی کہ ریجنل ڈیفنس کا آئیڈیا ڈیولپ کیا، ریجنل ڈیفنس کا۔ صاف ظاہر ہے اس وقت کو پورے ملک کی سطح پہ اتنی بڑی فوج ابھی نہیں تھی، وسائل کم تھے، خزانہ قومی اتنا بڑا نہیں تھا کہ ایک بہت بڑی بھرپور فوج رکھ کے انہیں تنخواہیں دی جاتی اور وہ پوری کی پوری ریاست کی ایز اے ہول دفاع کی ہمہ گیر ذمہ داری لیتی تھے وہ لوگ، اور اس میں والنٹیئرز بھی تھے، لہٰذا ریجنل ڈیفنس کے آئیڈیا کو ڈیولپ کر کے علاقائی بنیادوں پر ان کو دفاع کی ذمہ داریاں بانٹ دی۔ یہاں بھی ڈیولوشن آف پاورز کا اور پارٹیسپیشن کا پروسیس جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے، اور ان تمام معاملات کے اوپر اگر کہیں اختلافات پیدا ہو جاتا بین العلاقائی مختلف یونٹس کے درمیان، تو پھر فائنل ایجوکیشن کے لیے سپریم اتھارٹی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوتی۔ یہ 5واں پوائنٹ تھا۔
اور چھٹی خوبی جو اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے میں کر لوں، وہ یہ دستور متوازن دستور تھا۔ اس دستور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طبقات کو اکاموڈیٹ کیا۔ ایک فریق وہ مہاجرین مکہ تھے، مسلمان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ دوسرا فریق یثرب، اس وقت یثرب تھا جس کو مصطفیٰ کے قدموں نے مدینہ بنا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اہل یثرب مسلمان تھے، انصار، یہ دوسرا فریق تھا۔ تیسرا فریق وہ اہل یثرب تھے جو غیر مسلم تھے، وہ یہود قبائل تھے، اور سب سے بڑی مضبوط کمیونٹی یہود کی تھی۔ پھر ان کے ساتھ عیسائی کمیونٹیز بھی تھی۔ پھر دیگر غیر مسلم قبائل تھے جو ان کے الائز تھے، ان کے بھی سارے الائنسز کو ریکگنائز کر لیا۔ یہودیوں کے الائز کو وہی رائٹس دیے جو یہود کے دیے، اور یہود کو وہی رائٹس دیے جو مسلم کمیونٹیز کو دیے، تاکہ ہر ایک کے حقوق کا احترام ہو۔ اس دستور کو اتنا متوازن بنایا گیا کہ مسلم اور غیر مسلم تمام کمیونٹیز کے حقوق محفوظ ہو گئے، ساروں کے حقوق مستحکم ہو گئے، اور ایک کو دوسرے پر بوجھ ڈالنے یا ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کا حق نہ رہا، اور ساروں کو اس دستور کے لائے عمل کا یکساں پابند بنا دیا گیا، اور دستور کے اعتبار سے حفاظت کا حق بھی ہر ایک کو عطا کر دیا۔ اور آرٹیکل 20 میں، میثاق مدینہ کے آرٹیکل 20 میں ہے یہ کہ یہودیوں میں سے بھی جو کوئی ہمارے اس دستور اور حکم کی پیروی کرے گا تو اسے بھی مسلمانوں کی طرح برابر درجے کی مدد اور مساوات حاصل ہوگی، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف کسی اور کی مدد کی جائے گی، یعنی ان کو وہ تمام گارنٹیز دے دیں جو مسلم کمیونٹی کو گارنٹیز حاصل تھیں۔ اس طریقے کے ساتھ وہ دستور اس کے مزاج کو پھر لچکدار بھی رکھا۔ آج جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، کل کو کچھ کمیونٹیز اور ایڈ ہو سکتی ہیں، یہودی قبائل کے کچھ الائنسز اور بن سکتے ہیں، وہ الائز آ سکتے ہیں، مسلمانوں کے الائز اور آ سکتے ہیں، تو اس کو ریجڈ نہیں بنایا، فلیکسیبل رکھا تاکہ ایکسپینشن ہوتی چلی جائے تو دستور کے اندر اس ایکسپینشنزم کا آئیڈیا موجود ہو، تو لوگوں کو اکاموڈیٹ کرتے چلے جائیں، اور ایک اصول کے مطابق کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ان کو بھی اطلاق ہوتا چلا جائے، اور اس طریقے کے ساتھ ایک فیڈرل یونٹی قائم کی اور ساروں کو اس میں شریک کیا، اور ایک متوازن قسم کے حقوق اور فرائض کا نظام دے کر اس پوری کی پوری سوسائٹی کو ایک بہتر نمونہ بنا دیا۔ سنن ابی داؤد کا اگر ہم مطالعہ کریں اور کتاب الخراج وغیرہ کا مطالعہ کریں، اس میں جنگ بدر تک کے واقعات کا سارا ذکر ملتا ہے، اور مختلف چیزوں میں غزوہ بدر کے بعد جو لوگ آئے ان کے اشتراک عمل کی بجائے انہیں مذہبی آزادی عطا کی گئی۔ لہٰذا یہ جو متوازن دستور ہے، اس متوازن دستور نے اسلام کا جو ماڈریٹ کانسیپٹ ہے اور بیلنس پولیٹیکل کانسیپٹ ہے اور نان ایکسٹریمسٹک، غیر انتہا پسندانہ، اس تصور کو اجاگر کیا، اور اس کے ساتھ ساتویں چیز اسلام کے اس دستور نے مدینہ کی ریاست میں اخلاقی اساس فراہم کر دی، مورل فاؤنڈیشن اسٹیٹ کو دی، جہاں قوانین دیے، پولیٹیکل لیمیٹیشنز دی، جہاں فائنانشل رائٹس دیے، جہاں لیگل رائٹس دیے، جہاں ان کے مقامی کنونشنز اور ٹریڈیشنز کو محفوظ کیا، وہاں ایٹ دا سیم ٹائم پوری کی پوری ریاست کو ایک مورل فاؤنڈیشن عطا کی، اور اس میں حقوق العباد کا ایک تصور دیا۔ آرٹیکل 59 میں ہے، حضور علیہ السلام نے اس میں دیا کہ ریاست مدینہ کے شہریوں سے نیکی، نیک عمل اور بھلائی کی توقع کی جاتی ہے، یعنی وہ گناہ نہ کریں، وائولیشن نہ کریں لا کی، اور عہد شکنی نہ کریں، کانٹریکٹس اور وعدوں کی مخالفت نہ کریں، اور یہ کہ جو کوئی اس طرح کا عمل کرے گا، عہد شکنی کا یا کرائم کمٹ کرے گا، تو اس کے اثرات اس کی ذات پر مرتب ہوں گے اور قانون اس کی گرفت کرے گا۔ اسی طرح فرمایا، اور اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بطور خاص نگہبان ہیں جو نیکی اور بھلائی اور اعلیٰ کردار کے حامل ہوں گے۔ تو گویا نیک عمل اور نیک کردار کو پروموٹ کیا، اس کو انکریج کیا، برائی کے عمل کو ایز اے ہول روکا۔ آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ تسلط پوری سوسائٹی پر عقیدہ اسلام کے حوالے سے نہیں کیا، ایک کامن مورل بیس دی، وہ مسلمان کے لیے بھی وہی ہے، وہ جیوش کمیونٹی کے لیے بھی وہی ہے، وہ کرسچنز کے لیے بھی وہی ہے، اور وہ نان مسلم ادر جو اینٹیٹیز ہیں ان کے لیے بھی وہی ہے۔ ایک کامن مورل فاؤنڈیشن پوری اسٹیٹ کی دے دی، چونکہ آف کورس ہر مذہب کے اندر ایک بنیادی نیکی، تقوی، بھلائی، انسانیت کی ایک اساس موجود ہے، اس کو انکریج کر کے سوسائٹی کی اخلاقی اساس بنایا گیا۔ آٹھواں اصول اور آئینی جو خصوصیت ہے، وہ آئینی طبقات کا تصور دیا اس آئین نے۔ قرآن مجید نے یعنی کانسٹیٹیوشنل کمیونٹیز اور اینٹیٹیز کو ریکگنائز کیا۔ قرآن مجید نے اس میثاق مدینہ نے اس میں کہا
کہ یہ میثاق مؤمنین اور مسلمین جو قریش میں سے ہیں ان کے درمیان ہے، اور جو دیگر اہل یثرب ہیں ان کے درمیان ہے، اور فمن لاحق بہم جو ان کے ساتھ ہو، وجاہد معہم اور جو ان کے الائز ہوئے اور جنہوں نے مل کے ان کے ساتھ اسٹیٹ کے ڈیفنس اور جہاد کی ذمہ داری قبول کر لی، ان تمام لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آئین کے اندر ان کی کانسٹیٹیوشنل اینٹیٹی کو ریکگنائز کر لیا، نمبر وار ان کے نام لکھے، مختلف قبائل کے نام دیے، آپ کو تفصیل ملے گی، ایک فہرست ملے گی پوری، ان کے نام دیے اور ان کو ایک کانسٹیٹیوشنل اینٹیٹی کے طور پہ ریکگنائز کیا۔ اس طرح آئینی طبقات وجود میں آئے، اور آئینی طبقات کے ہونے کے باوجود نامہ پوائنٹ اس میں بڑا امپورٹنٹ یہ تھا کہ سیاسی وحدت کا تصور دیا۔ آئینی طبقات اپنی جگہ، ان کے آزادانہ حقوق اپنی جگہ، ان کی اٹونمیز اپنی جگہ، ان کی الگ الگ وجود اور تشخصات کو ریکگنائز کرنا اپنی جگہ، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ایز اے ہول پورا کا پورا ایک پولیٹیکل یونٹی کا تصور، سیاسی وحدت کا پوری سوسائٹی کو دیا۔ اس میں پہلے آرٹیکل میں فرمایا گیا، آرٹیکل نمبر 3 بن جاتا ہے مگر جملے میں وہ پہلا بھی ہے، انہم امۃ واحدہ من دون الناس، یہ سارے فریق، خواہ مسلمان ہیں مہاجرین، خواہ مسلمان ہیں انصار، خواہ یہود ہیں، خواہ ان کے الائز ہیں عیسائی اور دیگر غیر مسلم قبائل، یہ سارے فریق مل کر ایک امت واحدہ ہیں۔ یہ نیشنل سٹیٹ کا تصور دیتی ہے، یہ پوری کی پوری ایک نیشن ہے، اور یہ پولیٹیکل اینٹیٹی ہے، ایک پولیٹیکل یونٹی ہے۔ وہ تمام طبقات جو حاکمیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے آ گئے، جنہوں نے ریاست مدینہ کے اس مصطفی آئین کو قبول کر لیا، اس مصطفی نظام کو قبول کر لیا، اس مصطفی دستور کی تابعیت کو تسلیم کر لیا، حضور کی حاکمیت میں آ گئے، ان کے اندر الگ الگ تمام حقوق اور الگ آئیڈینٹیٹیز کے باوجود وہ ایک وحدت کا حصہ بن گئے، تو یہ نیشن ہوڈ کا ایک تصور بڑا پولیٹیکل ایک یونٹی ہوئی اور یہ نیشنل سٹیٹ بنی۔ اس تصور کے ساتھ یہ نیشنل سٹیٹ اور پھر الگ سے امت مسلمہ کے تصور کو الگ دیا، یہ 10واں پوائنٹ تھا اس کے اندر، کانسیپٹ آف مسلم امہ، مسلمانوں کے تصور کو، ان المؤمنین بعض موالی بعض، کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، مددگار ہیں، دنیا کے ساری لوگوں کے مقابل دشمن ہیں۔ تو یہاں مسلمانوں کے پھر یہاں آ کر پھر انصار اور مدینہ کی تفریق کو ختم کر دیا، یعنی فرقہ واریت کی اس طرح بنیاد مٹا دی، خواہ وہ علاقائی فرقہ واریت ہو، لسانی فرقہ واریت ہو، نسلی فرقہ واریت ہو، اور مذہبی فرقہ واریت تو تھی کوئی نہیں، یہ تو بعد میں وجود میں آئی۔ گویا پورے امت مسلمہ کو اور کلمہ گو مسلمانوں کو ایک جسد واحد بنا دیا، اور تمام مسلمانوں کو جسد واحدہ قرار دے کر کہا، ایمان والوں کی صلح ایک ہی صلح ہوگی، اور اللہ کی راہ میں لڑائی ایک ہی لڑائی ہوگی، کوئی ایمان والا دوسرے ایمان والے کو چھوڑ کر دشمن سے صلح نہیں کر سکے گا جبکہ یہ صلح ان کے لیے برابر اور یکساں ہو۔ تو یہ مسلمانوں کو صلح و آشتی میں اور جنگ و جدال میں ایک باڈی بن کے رہنے کی تلقین کی، اور اس طریقے سے فرمایا، اور آرٹیکل 23 میں کہ ایمان والے مسلمان باہم اس چیز کا انتقام لیں گے مل کر جو خدائی راہ میں ان کو پہنچے، اور ریاست مدینہ میں میثاق مدینہ کے تحت آئینی دستوری پابندی کو امت مسلمہ کا خاصہ قرار دیا جائے گا۔ تو ہر جگہ آرٹیکل 24 دیکھ لیں، آرٹیکل 27 دیکھ لیں، ان تمام آرٹیکل 26 دیکھ لیں، ہر جگہ مسلمانوں کو ایک امت قرار دیا، اور ان کے اندر جو تشخصات تھے نسلوں کے، قبیلوں کے، خاندانوں کے، علاقوں کے، مکہ اور مدینہ سے ہونے والوں کے، وہ ساری تفریق کو مٹا کر امت مسلمہ کا تصور دیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا دستور اور آئین الگ الگ تشخص کی تو اجازت دیتا ہے، مختلف زبان بولتے ہیں، ان کی کلچر مختلف ہے، علاقائی رسم و رواج مختلف ہیں، عقائد میں، مذہب کے طریقہ کار میں انٹرپریٹیشن مختلف ہے، جس طرح رنگ جدا ہیں، زبانیں جدا ہیں، یہاں تک تو درست ہے، مگر اس کی بنیاد پر وہ الگ الگ اکائیاں بنا لیں، الگ الگ اینٹیٹیز بنا لیں، اور امت کے جسم کو توڑ دیں، شکستہ کر دیں اور تفرقہ میں مبتلا کر دیں۔ اسلام کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ خطرناک صورت فرقہ واریت کی، دھڑے بندی کی، قتل و غارت گری کی، ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں پہ بم چلانے کی، اور ایک دوسروں کے اوپر کفر کے فتوے لگا کر اسے امت مسلمہ کی خارج کرنے کی، یہ ساری کی ساری جو اسکیمیں اور منصوبے اور سوچیں اور تفکرات اور فکر اور یہ نظریات، یہ خارج از اسلام ہیں۔ اسلام نے انہیں مسترد کر کے اسلام پورے مسلمانوں کو امت واحدہ بنا دیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرق پیدا نہ کرو۔ اندرونی تشخصات پہچان کے لیے ہیں
مگر وہ نزاع کی وجہ نہیں بن سکتے. امت مسلمہ کا تصور فائق ہے. لہٰذا آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اندر کے اختلافات کو فرقہ وارانہ فسادات سے پاک کریں, فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کریں, امت مسلمہ میں ایک وحدت اور یگانگت کے تصور کو ڈیولپ کریں, ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کریں, بھائی چارے کا ماحول پیدا کریں, ٹالرنس پیدا کریں, سوشلائزیشن پیدا کریں, ایک دوسرے سے پیار کریں, اور اختلافات جو ہیں انہیں ایک ہی گلدستے میں پڑے ہوئے مختلف رنگوں کے پھول بنا لیں کہ یہ گلدستہ امت مصطفیٰ کا ہے, اور اس کے اندر مختلف مسالک, مختلف طبقات, مختلف حلقے وہ اس طرح ہیں اختلافات کے باوجود جیسے رنگا رنگ مختلف پھول ملا کے ایک حسین گلدستہ بن جاتا ہے, مختلف پھولوں کے پودے ملا کر ایک حسین چمن بن جاتا ہے. اس طرح یہ سارے اختلافات اپنے حسن کے ساتھ امتزاج کریں اور مصطفیٰ کی امت کا چمن بن جائیں. میری اپیل ہے مسلمان ایک دوسرے کا گلا کاٹنا ختم کر دیں. یہ آپس میں ایک دوسرے کا گلا نہیں کاٹ رہے, یہ مسلمان دین اسلام کا گلا کاٹ رہا ہے. قتل و غارت گری ختم کر دیں, نفرت اور منافرت کا ماحول ختم کریں, امت مسلمہ ایک ہو, امن اور آشتی کا نمونہ پیش کریں, تبھی جا کر ہم اسلام کے عالمی پیغام امن کو دنیا کی باقی اقوام کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اور یہ نمونہ میثاق مدینہ کے ذریعے حضور علیہ السلام نے آئینی طریقے سے ہمیں عطا فرمایا تھا. انشاءاللہ آج 10 پوائنٹس ہم نے مکمل کر لیے. اگلے لیکچرز میں ہم 11ویں پوائنٹ سے لے کر اس کے 20ویں پوائنٹ تک باقی مکمل کریں گے. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.